اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں واہ جی واہ کہ انہیں راضی کیا جائے. اب یہاں پر حافظ صاحب اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، لیکن اس میں ایک علمی بات ہے. جب اللہ اور اس کا رسول ذکر آیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، تو پھر ضمیر ہما کی آنی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں. تثنیہ کی ضمیر آنی چاہیے، لیکن آپ غور کریں یہاں ضمیر تثنیہ کی نہیں ہے، یہاں ضمیر واحد کی ہے. تو ہو کی ضمیر واحد کی ہے. اللہ اکبر. اب ضمیر میں اہل لغت یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ضمیر جس کے قریب ہوگی مرجع وہ ہوگا. صحیح. اب رسول سے لفظ ہو کی ضمیر زیادہ قریب ہے، اللہ لہذا ترجمہ کیا بنا؟ لغت کے اعتبار سے اگر آپ اس کو نحوی اس میں دیکھیں تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو آپ نے راضی کرنا ہے، لیکن ہو کی واحد ضمیر کا مطلب ہے کہ پہلے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اس کے بعد آپ سے اللہ راضی ہوگا. اللہ اکبر. اگر آپ پہلے رسول کو راضی نہیں کرتے اور آپ رسول کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا. آپ ہر معاملے میں رسول اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں کہ اس میں میرے رسول کی رضا کیا ہے. شادی کریں، شادی میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ راضی رہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جی. آپ گھر بناتے ہیں، گھر میں آپ یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو لوگوں کی رضا کی پرواہ ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ سب سے پہلے جو بات ذکر کرتے ہیں عوام میں، وہ مجمع کا لفظ پہلا کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں لوگوں کی رضا کی پرواہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا احق کو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. لہذا حق کیا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ حقوق میں سے ایک کہ آپ ہر معاملے میں پہلے یہ دیکھیں کہ میرے اس عمل سے کہیں میرا رسول تو ناراض نہیں ہوگا. اگر رسول ناراض ہو رہا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا